حضرت عیسیٰ کی بعثت کے کئی سال بعد ایک ایسا زمانہ آیا جب بہت سے لوگوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک اور بت پرستی اختیار کر لی۔ اس دور کا ایک ظالم بادشاہ اپنی سلطنت میں یہی چاہتا تھا کہ ہر شخص اس کے مذہب کو قبول کرے اور جو انکار کرے اسے سخت سزا دی جائے۔ اسی شہر میں چند نوجوان رہتے تھے۔ وہ مالدار خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، عزت اور مقام رکھتے تھے، لیکن ان کے دل صرف ایک اللہ پر ایمان سے روشن تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سچا معبود صرف اللہ ہے، اسی لیے وہ کسی بت کے سامنے جھکنے کو تیار نہ تھے۔ جب شہر میں شرک کی رسومات عام ہوئیں تو یہ نوجوان خاموشی سے ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ وہ انہیں حق پر ثابت قدم رکھے۔ انہیں یقین تھا کہ دنیا کی ہر طاقت اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ نوجوان اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ پورے شہر کی نظریں ان پر تھیں، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ بادشاہ کی نافرمانی کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ مگر جب وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کے چہروں پر خوف نہیں بلکہ ایمان کا نور تھا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے اعلان کیا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مان سکتے۔ ان کے یہ الفاظ دربار میں موجود ہر شخص کے لیے حیرت کا باعث بن گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر تم نے اپنا عقیدہ نہ بدلا تو تمہیں ایسی سزا دی جائے گی جسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں گے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر ان نوجوانوں کے دل اللہ پر بھروسے سے بھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے انہیں کچھ مہلت دی تاکہ شاید وہ اپنا فیصلہ بدل دیں، لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کر لیا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے بدلے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب شہر میں رہنا ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن چکا ہے تو انہوں نے خاموشی سے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ نہ انہیں اپنی دولت کی فکر تھی، نہ اپنے گھروں کی اور نہ ہی اپنی آسائشوں کی۔ ان کی سب سے بڑی خواہش صرف یہ تھی کہ وہ اپنا ایمان محفوظ رکھ سکیں۔ راستے میں وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے کہ وہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اور ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ ان کے دلوں میں امید تھی کہ جو اللہ اپنے بندوں کو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں انہیں ایک غار نظر آیا۔ غار سنسان تھا اور لوگوں کی نظروں سے دور تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وقتی طور پر یہی جگہ ان کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے بھلائی اور آسانی کا راستہ پیدا فرما۔ پھر وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے غار کے اندر داخل ہو گئے۔ غار کے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ وہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی دنیا کی چہل پہل۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن تھے۔ انہیں یقین تھا کہ جس نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہی ان کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اسی دوران ایک وفادار کتا بھی ان کے ساتھ آ ملا۔ وہ غار کے دہانے پر اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی حفاظت پر مامور ہو۔ اللہ نے اس جانور کا ذکر بھی قرآن کریم میں فرمایا جو اس واقعے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کا ایک ایسا معجزہ ظاہر فرمایا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ نوجوانوں پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ یہ عام نیند نہ تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نیند تھی جس میں ان کے جسم محفوظ رہے اور وقت ان پر بے اثر ہو گیا۔ سورج طلوع ہوتا تو اس کی شعاعیں غار کے اندر براہ راست نہیں پڑتی اور جب غروب ہوتا تو اس کی روشنی بھی انہیں نقصان پہنچائے بغیر گزر جاتی۔ اللہ نے غار کے ماحول کو اس طرح بنا دیا کہ ان کے جسم محفوظ رہیں اور کوئی تکلیف ان تک نہ پہنچے۔ اگر کوئی شخص اس زمانے میں اچانک غار کے اندر جھانکتا تو وہ انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا۔ ان کی ہیبت ایسی تھی کہ کوئی ان کے قریب آنے کی ہمت نہ کرتا۔ یوں اللہ نے انہیں صرف نیند ہی نہیں دی بلکہ ہر قسم کے خطرے سے بھی محفوظ رکھا۔ دن گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، پھر سال بھی گزرتے گئے۔
مگر غار کے اندر سوئے ہوئے نوجوانوں کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ اللہ کی قدرت انہیں ایک عظیم نشانی بنا چکی ہے جس کا ذکر قیامت تک پڑھا اور سنایا جاتا رہے گا۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال، پھر کئی سال اور پھر صدیاں بیت گئیں، مگر اللہ کے حکم سے وہ نوجوان اسی سکون کے ساتھ غار میں آرام کرتے رہے۔ ان کے جسم سلامت رہیں اور ان میں کوئی ایسی تبدیلی نہ آئی جو عام انسانوں کے ساتھ طویل عرصے میں آتی ہے۔ یہ سب اللہ کی کامل قدرت کی نشانی تھی۔ آخرکار وہ وقت آ پہنچا جب اللہ نے انہیں بیدار کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں کھلیں، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہوں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، ہم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، لیکن دوسرے نوجوانوں نے کہا، ہماری مدت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہیں بالکل اندازہ نہ تھا کہ ان کی نیند چند گھنٹوں کی نہیں بلکہ کئی صدیوں پر محیط تھی۔ جب انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنی جیبوں میں موجود چاندی کے سکے نکالے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص شہر جا کر کھانے کا کچھ سامان لے آئے۔ ساتھ ہی اسے نصیحت کی کہ وہ بہت احتیاط سے جائے تاکہ کسی کو ان کی موجودگی کا علم نہ ہو۔ انہوں نے کہا، پاکیزہ اور حلال کھانا خریدنا اور پوری احتیاط کرنا، اگر لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹانے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نوجوان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے غار سے باہر نکلا اور شہر کی طرف روانہ ہوا، لیکن جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچا اسے محسوس ہونے لگا کہ یہاں کی عمارتیں، بازار، لباس اور لوگوں کا انداز پہلے جیسا نہیں رہا۔ ہر چیز بدلی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی بالکل نئی دنیا میں آ گیا ہو۔ نوجوان حیرت کے عالم میں شہر کے بازار میں داخل ہوا۔ وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا مگر اسے کوئی بھی چہرہ پہچانا ہوا نظر نہ آیا۔ لوگوں کے لباس بدل چکے تھے، عمارتوں کا انداز مختلف تھا اور شہر کی فضا بھی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک دکان پر گیا تاکہ کھانے کا سامان خرید سکے۔ جب اس نے قیمت ادا کرنے کے لیے اپنی جیب سے چاندی کا سکہ نکالا تو دکاندار اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے سکہ ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا۔ یہ ایک بہت پرانا سکہ تھا، ایسا سکہ جو اس زمانے میں رائج ہی نہیں تھا۔ دکاندار نے فوراً آس پاس کے لوگوں کو بلا لیا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر شخص اس سکے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ سکہ تو کئی صدیوں پرانے بادشاہ کے دور کا معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں نے نوجوان سے پوچھا، یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کیا تمہیں کوئی پرانا خزانہ ملا ہے؟ نوجوان ان کے سوالات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے سادگی سے جواب دیا کہ یہ تو اس کی اپنی رقم ہے اور وہ صرف کھانا خریدنے آیا ہے۔ جب اس نے اپنے شہر، اپنے بادشاہ اور اپنے زمانے کا ذکر کیا تو لوگوں کی حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ اب سب کو یقین ہونے لگا کہ اس نوجوان کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ پیش آیا ہے۔ شہر کے معتبر لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور اسے احترام کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے تاکہ پوری حقیقت معلوم کی جا سکے۔ اس وقت تک اللہ نے حالات کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ بہت پہلے مر چکا تھا، شرک کا نظام ختم ہو چکا تھا اور شہر میں اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ آباد تھے۔ اب اللہ اپنی ایک عظیم نشانی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والا تھا۔ شہر کے بزرگوں اور اہل علم نے نوجوان کی بات بڑے غور سے سنی۔ جب اس نے اپنے ساتھیوں غار اور اس ظالم بادشاہ کا ذکر کیا تو انہیں احساس ہونے لگا کہ شاید یہ وہی نوجوان ہے جن کا واقعہ نسل در نسل لوگوں میں بیان ہوتا رہا ہے۔ لوگ اس نوجوان کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر ہر شخص کے دل میں بے شمار سوالات تھے۔ کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک انسان کئی صدیوں بعد بھی زندہ بیدار ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی قدرت کے سامنے ہر ناممکن ممکن ہے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو باقی نوجوان بھی اپنے ساتھی کے انتظار میں موجود تھے۔ انہوں نے اتنے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پہلے حیران ہوئے، لیکن جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے حالات بدل دیے ہیں اور وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے جس میں انہیں اپنے ایمان کی وجہ سے جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا۔ لوگ غار کے اندر داخل ہوئے اور ان نوجوانوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کے معترف ہو گئے۔ سب جان گئے کہ اللہ جب چاہے اپنے بندوں کو جس طرح چاہے محفوظ رکھ سکتا ہے اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔
یہ واقعہ دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں آخرت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں یقین پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے اور قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اللہ کا یہ عظیم معجزہ دنیا کے لیے ہمیشہ کی نشانی بن گیا۔ آج بھی جب اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا جاتا ہے تو یہ ایمان، ثابت قدمی، اللہ پر کامل بھروسے اور اس کی بے مثال قدرت کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔